آگے کی آیت نمبر 11 ہو چکی تھی، 12 جیسے کہ وصیت کا وہ چل رہا ہے، وراثت کا کے مسائل، اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وراثت کے مسائل جو ہیں وہ ہم لوگوں کو نالج کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے وراثت کے بارے میں، کوئی کوشچن کرنا ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کو نالج لینا ہے، جاننا ہے، یا اپنے گھر کے بارے میں، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اسکالر جو ہوتے ہیں وہ خاص اس کا علم رکھتے ہیں، جس کو علوم الوراثت کہا جاتا ہے، اس کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پوری تفصیل بتانا ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے ماں باپ تھے، ان لوگوں نے اتنی زمین چھوڑی، اتنا گھر چھوڑا، اتنے زیور چھوڑے، اتنے کیش مال چھوڑا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور ہم اتنے بہن اور بھائی ہیں، اور یہ جو بھی یہاں پر رشتے بتائے جا رہے ہیں وہ سارے رشتے تھے۔ تو یہ عام لوگوں کی نالج کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہم صرف اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کا علم، فہم، سمجھ عطا فرمائے، لیکن فتویٰ نہیں دیں گے کسی کو بھی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے فلاں کے لیے اتنا حصہ پورا، یہ نہیں، اس کے اسکالر نہیں ہیں ہم محض تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آیت نمبر ہے 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی اور تمہارے لیے، اشارہ ہے شوہر کے لیے، یعنی کوئی شوہر اگر فوت ہو جا رہا ہے تو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تمہاری بیویاں، بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر کو آدھا حصہ اس کے مال کا، کس صورت میں، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کا بچہ ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، لیکن وصیت کی ادائیگی کے بعد، اور عورت پر قرض تھا تو قرض ادا کرنے کے بعد ہی وراثت کی تقسیم ہوگی، جس طرح مرد کی وصیت اور قرض کو پورا کیا جائے گا، اسی طرح بالکل عورت کے اوپر بھی اگر کوئی کسی سے قرض لیا ہوا تھا یا کوئی اس کے اوپر وہ تھی تو اس کو پورا کرنے کے بعد، یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے وراثت میں مردوں کا آدھا حصہ ہے تو عورتوں کا، اور مردوں کا پورا حصہ ہے عورتوں کا، تو اس طرح سے اس کے لیے بھی نہیں، قرض کی ادائیگی اور وصیت جو کی گئی ہے وہ پوری ویسے ہی کی جائے گی۔ بیویوں کی میراث میں شوہروں کو آدھا ملے گا، یعنی بیوی فوت ہو گئی اور شوہر زندہ ہے تو اس کی جو بھی مال وہ چھوڑ کے جائے گی اس کا آدھا اس کو ملے گا، لیکن شرط ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہو، یعنی بے اولاد تھے، اور اگر اولاد ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا، لیکن وصیت تو قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے گی، یعنی پہلے قرض اس کا ادا کیا جائے گا، پھر وصیت جاری کی جائے گی، پھر مال بانٹا جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا حصہ، یعنی بیویوں کو شوہر کے مال میں سے 1/4 ہے اگر اولاد نہ ہو، ورنہ 8واں حصہ ہے، اس 8ویں حصے میں ساری بیویاں برابر برابر حصے دار ہوں گی، یعنی 4 بیویاں ہیں، اب اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر ایک کو 2 حصہ ملے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم سکھا رہے ہیں کہ ہر طرح کے حالات ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کی 4 بیویاں ہوں گی، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی اولاد نہیں ہوگی، تو ہر ایک کا یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ اس میں سے جو شوہر نے چھوڑا، یعنی بیوی کو شوہر کے مرنے کے بعد 1/4 ملے گا، کب، اگر تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، پھر اگر شوہر کا بچہ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وراثت اس میں بھی جائے گی، تو پھر ان عورتوں کو، بیویوں کو کیا ملے گا، 8واں حصہ، خواہ ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ ہو، سب 8ویں حصے میں شریک ہوں گی، یعنی ایک ہی ہے تو 8واں حصہ پورا اس کو مل جائے گا، اگر 2 ہے تو 4 ملے گا، اگر 4 بیویاں ہیں تو 2 حصہ ملے گا، اس طرح سے تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن ہر جگہ یہ تاکید کی جا رہی ہے، یوسینا بہا دین، وصیت اور دین، قرض کے بعد، تو وصیت پہلے آ رہا ہے قرآن میں اور قرض بعد میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کو پہلے قرار دیا گیا کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، کیونکہ قرض کی بتایا گیا نا کہ کتنا کبیرہ گناہ ہے، ایک شہید بھی اگر دنیا سے جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے، لیکن قرض اگر ہے اس پر
تو اس کی وجہ سے اس کی روح کو بھی روک لیا جاتا ہے جب تک کہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے یا اس کے مال میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا قرض ادا کیا جائے. تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں وصیت اس نے کی ہوگی 1/3 کی، تو اس کی وہ وصیت پوری کی جائے گی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر مرد میت ایسی ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ تو یہ ہو گیا 8واں حصہ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر مرد میت ایسی ہے جو کلالہ ہے، کلالہ یعنی وہ جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایسی عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اپنا اس کا شوہر ہے اور پیچھے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں اور اس کے پاس مال وراثت ہے. تو اب اس کی وراثت کیسی تقسیم ہوگی؟ اس کے بہن بھائی موجود ہیں، ایک بھائی ہے اور یہ بھی ہے اخیافی. اور یہاں پر جان لیتے ہیں کہ 3 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں. بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 عینی. عینی یعنی کون؟ جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں، ایسے بھائی بہن جس کے ماں باپ ایک ہی ہیں، یعنی ایک ماں باپ کی اولاد جو بھائی بہن ہوئے ان کو کیا کہیں گے؟ عینی. عین یا نون، عینی. نمبر 2 اخیافی. اخیافی یعنی ایسے بھائی بہن جن کی ماں تو ایک ہے، باپ مختلف ہے. یعنی ماں کی پہلے شادی ہوئی، اس سے بچے ہوئے، پھر ماں نے کسی دوسرے سے نکاح کیا، اب اس سے بچے ہیں. تو یہ دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ اخیافی ہوئے، یعنی ماں کی طرف سے، ماں جائے بھائی، ماں کی طرف سے. یعنی پہلے شوہر سے شادی ہوئی یا طلاق ہوا تھا، بچے ہو گئے، اب وہ فوت ہو گیا اور اس سے جو بھی بچے ہوئے، اب یہ پہلے شوہر کے بچے اور دوسرے شوہر کے بچے ملا کر کیا ہو جائیں گے؟ اخیافی بھائی بہن. تیسری قسم ہے اللاتی. اللاتی کون سے؟ جن کے باپ تو ایک ہوں مگر مائیں مختلف ہوں. جیسے باپ کی 2 بیویاں ہیں، ان کے بچے آپس میں اللاتی بہن بھائی ہیں، جن کو ہمارے وہاں سب کا کیا ہے؟ سوتیلا، سوتیلے ماں باپ، سوتیلے بھائی بہن. باجی تیسرا کیا بولے آپ نے؟ اللاتی. الف لام کے اوپر تشدید، کھڑا زبر اور تا یا، اللاتی یعنی وہ جس کے باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. لیکن عرب میں اس طرح پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اللاتی بھائی بہن ہے، یہ اخیافی بھائی بہن ہے یا عینی بھائی بہن ہے. وَلَهُ أَخٌ یعنی میت عورت یا مرد کا ماں کی. کلیئر نہیں آ رہی آواز؟ اوکے. اور یہاں جو بتایا گیا کہ لیکن اس کے کیا ہیں؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. یعنی میت عورت ہے یا مرد کا ماں کی طرف سے جو بھائی ہے یا ایک بہن ہے، پھر ہر ایک کے لیے ان میں سے 6واں حصہ ماں کی طرف سے جو بھائی اور بہن ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. پھر اگر ایک بہن بھائی سے زیادہ ہوں تو وہ 3 حصے میں شریک ہو جائیں گے. یعنی ایک ہے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ماں کی طرف سے ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو 6واں حصہ. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں، یعنی اس باپ کے بھی بچے ہیں اس ماں کے بھی بچے ہیں اور اس طرح سے ہیں، تو پھر اگر ایک بہن بھائی سے زیادہ ہوں تو وہ 3 حصے میں شریک ہو جائیں گے. لیکن یہی چیز ہے کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مدار یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر کسی کا حق نہ مارا جائے. تم کسی دشمنی میں کسی کا حق نہ مار بیٹھنا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. یعنی دنیا میں تمہاری یہ سوتیلا ہے اور یہ سگا ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن وہاں پر یہ ساری چیز کام نہیں آئے گی. تو کلالہ اقلیل سے ہے، تاج یعنی چاروں طرف سے جو سر چھپاتا ہے. یہاں کلالہ سے وارث ہونے والے حاشیے کے لوگ مراد ہے جو اصول و فروغ میں شامل نہیں ہیں. کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کلالہ کے معنی پوچھے، فرمایا میں اپنی رائے
سے بتاتا ہوں، اگر صحیح ہوئے تو اللہ کی طرف سے ہیں، ورنہ شیطان کی طرف سے سمجھو، اس سے اللہ اور اس کے رسول بری ہیں۔ کلالہ وہ ہے جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فرماتے ہیں مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا ہے واقعی وہ صحیح ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے تھے بات وہی ہے جو میں نے عرض کی، یعنی کلالہ وہ ہے جس کے نہ بیٹا ہو نہ باپ ہو، یعنی کنوارا بھی بول سکتے ہیں، یا شادی شدہ تھا لیکن اب اولاد نہیں ہوئی اور بیوی بھی نہیں بچی ہے اور وہ اکیلا تھا اور ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، تو وہ بھی کلالہ ہے۔ اولاد ام کا حکم، پھر فرمائے کہ کلالہ کے اولاد ام ہو یعنی ماں کی طرف سے بھائی بہنیں ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے وَلَهُ اخن اور اختن میں ام پڑھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا، اس صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر بھائی بہن زیادہ ہے، اخیافی ہے یا اللاتی ہے یا عینی ہے، اور اگر زیادہ ہے تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ اولاد ام کا حکم کئی باتوں میں دوسرے وارثوں سے الگ ہے، یہ ماں کے ہمراہ وارث ہوتے ہیں، یعنی ماں کی طرف کے رشتے، ان کے مرد عورت میراث میں برابر ہے، اور ان کے مردوں کو دوہرا اور عورتوں کو اکیرا نہیں ملتا، یہ اسی وقت وارث ہوتے ہیں جب ان کا جو مورث ہے یعنی جو مال چھوڑ کر گیا وہ کلالہ ہو، لہٰذا باپ دادا یا بیٹے پوتے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتے، یعنی باپ موجود ہے دادا موجود ہے تو پوتا وارث نہیں بنے گا، انہیں تہائی سے زیادہ نہیں ملتا خواہ کتنی ہی تعداد کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو وہی علم لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ کچھ آیتیں جیسے ہم لوگ نے آل عمران میں پڑھا ہے کہ کچھ ہے کہ محکمات میں سے ہیں کہ واضح سمجھ میں آنے والی آیتیں ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اب یہ اتنے موٹے حساب کتاب ہے کہ ہماری عقل سے بعید ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تقسیم ہے ہم اوپر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ کی طرف سے تاکید ہے، حکم ہے، کیونکہ اللہ علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ وراثت کی تقسیم 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، 3 وجہ سے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 نسبی، جیسے ماں باپ اور ان کے بچے اور ان کے بچے، تو یہ کیا ہے نسبی وراثت، یعنی ماں باپ فوت ہو گئے، اب ان کا مال کس میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، ان کی اولاد میں، وہ اولاد فوت ہو رہی ہے تو ان کا مال ٹرانسفر ہو رہا ہے آگے اس کی نسل میں، تو یہ نسبی وراثت، ٹھیک ہے۔ دوسری وراثت تقسیم ہو رہی ہے نکاح کی وجہ سے، یعنی بیویوں کا، اسی لیے اگر کسی نے رجعی طلاق دی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی حقدار ہوگی وراثت میں۔ رجعی طلاق کے بارے میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ 2 طلاقیں جو ہیں ایک ایک کر کے دے وہ رجعی ہے۔ اب وہ طلاق دیا اس شوہر نے، رجعی طلاق تھی جس سے وہ رجوع کر سکتا تھا، اور اس کے بیچ میں وہ فوت ہو گیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ طلاق شدہ تھی تو اس لیے اس کی وراثت نہیں، اس کی وراثت کیونکہ ابھی اس نے 3 طلاق نہیں دی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا وہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے نکاح کی وجہ سے جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک تو ماں باپ کی طرف سے وراثت، ایک بیوی کو شوہر کی طرف سے، شوہر کو بیوی کی طرف سے، یہ نکاح کی وجہ سے۔ تیسرا جو ہوتا ہے ولا یعنی مثلا ایک شخص جس کا کوئی غلام تھا، اب آزاد ہونے کے بعد بھی وہ اس شخص کا وارث اس کا آقا تھا، یعنی کسی کا کوئی غلام ہے، مثلا آج کے دور میں تو ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے غلام اور لونڈی اسی لیے یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ کسی کا کوئی غلام تھا، اب وہ غلام اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وارث کون ہوگا، اس کا آقا جس نے اس کو خریدا اور جس نے اس کو وہ کیا، تو 3 وجہ سے وراثت تقسیم ہوگی، نسبی، نکاح کی وجہ سے اور ولا کی وجہ سے، ولایت سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تل کا حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک فوز العظیم. یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان میں ناانصافی نہ کرنا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی وراثت کی تقسیم اللہ کے بنائے ہوئے حساب کتاب کے ساتھ کرے گا، ان کے لیے جنت کے وارث جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی جنت اور سکون اور خیر و برکت اور عزت. کیونکہ ظاہر ہے کہ گناہ وہ جو دل میں کھٹک جائے. اب ایک انسان کسی کا حق تو مار لیتا ہے اور بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بڑا خوشحال ہے کہ اس نے سارا مال ہڑپ کر لیا اور وہ عیش کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ ایک عذاب میں ہوتا ہے کہ اس کو سکون نہیں ہوتا ہے. دل میں ایک کھٹک، ایک بے چینی رہتی ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میری پکڑ ہو سکتی ہے. اور اگر وہ اپنی دنیا میں ہی اصلاح کر لے اور حقداروں کو ان کا حق دے دے تو دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جائے گی، اور جنت میں تو اعلیٰ مقام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تو ہو گئی. یعنی یہ فرائض و حقوق اور مقررہ سہام جو اللہ نے وارثوں کے لیے میت سے قرب و احتیاج کے موافق مقرر فرمائے ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے بڑھنا حرام ہے. اس لیے جو ان حدوں کا خیال رکھتا ہے اور بہانے تراش کر مقررہ سہام میں کمی بیشی نہیں کرتا وہ جنتی ہے. کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ بھائی لوگ ہیں، مثلا ماں باپ فوت ہو چکے، اب بھائی اور بہنوں سب کا حق ہے ماں باپ کی وراثت میں. اب بھائی لوگ یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تمہاری شادی کر کے دی تو اس میں جو خرچہ ہو گیا تو سمجھو وہ تمہاری وراثت کا حق. ایسا نہیں ہے، تم نے احسان نہیں کیا. تم نے اگر کیا بھی ہے تو ایک اگر ماں باپ کے مال میں سے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق تھا کہ ماں باپ زندہ ہوتے تو اس میں سے کرتے. اور اگر تم نے اپنے مال سے کر کے دیا ہے تو یہ ایک صلہ رحمی کا احسان ہے، یہ اس کا بدلہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں تم وراثت کو ہڑپ کر لو کہ چونکہ شادی کر کے بہن کو دے دیے اور اس میں اتنا خرچ ہو گیا اور یہ ہو گیا تو سمجھو کہ وراثت دے دی. اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ظاہر ہے کہ ہیلے بہانے اللہ کے وہاں نہیں چلیں گے کہ ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یہ دنیا میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ وراثت کو تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اسے اپنی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے. اور جو اللہ کا حکم بدل ڈالے، اللہ سے ضد بحث کرے، اس کی تقسیم پر راضی نہ ہو اور وارثوں کو کم و بیش دیے جائے یا انہیں بالکل ہی محروم کر جائے، اللہ اسے ذلیل کر کے جہنم میں جھونک دیں گے. یعنی نمازی بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اللہ کے سارے حقوق بھی ادا کرتا ہے، لیکن یہ جو حقوق العباد میں سے ہے اگر وہ نہیں ادا کرتا ہے تو وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا اس کا یہ عمل. اور اللہ کے وہاں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ جس کا حق مارا ہے اس سے معافی نہ مانگے یا اس کا حق ادا نہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن بوقت وصیت کرتے وقت وہ ظلم کر جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اسی برے عمل پر ہو جاتا ہے اور حقدار جہنم بن جاتا ہے. اور ایک شخص 70 سال تک برے عمل کرتا رہتا ہے لیکن وصیت کے وقت وہ انصاف کر کے جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اسی اچھے عمل پر ہو جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھی کہ تل کا حدود اللہ. تو وصیت کے بارے میں ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ غلط وصیت کر بھی جائیں تو بعد میں جو وارثین ہیں وہ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ ان کی وصیت کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں. مثلا کسی ماں باپ نے کسی ایک کے بارے میں وصیت کی، میری فلاں بیٹی ہے بہت چاہتی ہے اور میں اس کو اپنی پوری مال اس کے نام کرتا ہوں اور بیٹے میرے ناکارہ ہیں اور نالائق ہیں اور مجھے پوچھتے بھی نہیں لہٰذا میں ان کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ بعد میں آنے والے اس وصیت کو بدل دیں گے. فمن بدلہ بعد سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ. اسی طرح صحیح وصیت کر کے گئے ماں باپ، وصیت یعنی کیا ہے کہ میری جو بھی پراپرٹی بچے گی اس کو شریعت کے مطابق میری اولادوں میں تقسیم کیا جائے گا. اگر وہ تو اپنا کر کے گئے، وہ تو جنتی بن گئے، لیکن بعد والے کیا ہے اس کو چینج کریں گے اپنی مرضی سے.
نہیں ہمارے باپ نے ناانصافی کی، فلاں کو یہ دے دیا وہ دے دیا، نہیں، شریعت کے مطابق کرو تو ہر ایک کو اس حق ملے گا اور ہر کوئی اس حق سے راضی بھی ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے وذالک فوز العظیم، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، بہت زیادہ وہ ہے، کیونکہ یہ حدیں کس کی طے کی ہوئی ہے؟ انسان کی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی حساب کتاب کر کے جائے، بلکہ یہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جنات تجری، اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اصل کامیابی کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم۔ تو اصل کامیابی کس کے لیے ہے؟ جس کو آخرت کا پیمانہ یہ دے دیا جائے کہ وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے برعکس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، خاص طور پر اس وراثت کے معاملے میں، اور اللہ کی حدود کو توڑے گا، اللہ اس کو داخل کریں گے آگ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ یعنی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی کر کے جائے، اور اس کے لیے یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرے گا اور حدوں سے آگے بڑھنا چاہے گا، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم نصیب فرما دیں گے اور اس پر سخت ذلت والا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق کو ادا کرتا ہے، لیکن اگر یہ اتنی سی بات میں وہ کر جاتا ہے تو وہ جہنمی ہو سکتا ہے یا جنتی ہو سکتا ہے۔ کوئی مرد یا عورت 60 برس تک اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، پھر مرتے وقت وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا جاتا ہے، جس سے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی۔ تو اپنی اپنی وصیت تیار کر کے لکھ کے رکھنا چاہیے۔ وصیت میں کیا لکھنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال ترکے میں چھوٹا ہوگا، چھوڑا جائے گا، جو میں چھوڑ جاؤں، اس کو شریعت کے مطابق میرے وارثین میں تقسیم کیا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ میرے بچوں میں، کیونکہ بچے کے علاوہ بھی وارث ہو سکتے ہیں۔ تو لفظ کیا ہونا چاہیے؟ وارثین میں۔ آپ کی یہ لکھاوٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں محفوظ ہوگی اور اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ٹائم اگر موقع لگا تو کس طرح سے وراثت کو، وصیت کو تیار کیا جاتا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے فوٹو کاپی بھیجیں گے تاکہ آپ لوگ اپنی وصیت نامہ اس طرح سے تیار کریں۔ تو یہ اپنی زندگی میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو مومن مرد اور عورت ہے ان کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ نہ گزرے کہ وہ اپنی وصیت کو تیار کرے۔ تو کیا پتا کوئی کی گارنٹی ہے کہ کس کی کب موت آ جائے گی؟ تو پہلے سے ہی وصیت کو تیار کر کے رکھنا چاہیے کہ اور مرنے اور اپنے گھر والوں کو اس کو سونپنا بھی چاہیے کہ یہ میرا پیپر بنا ہوا ہے اور یہ میرا انویلپ ہے، یہ یہاں رکھا ہے، اور اس کے مطابق ہی میری میت کے ساتھ جو تدفین کی جائے، یا شریعت کے مطابق اس کو نہلایا دھلایا جائے، کفن دیا جائے، کہاں مرنے کی تمنا ہے، کون سے قبرستان میں، اور کس طرح سے مرنے کے بعد ایصال ثواب پہنچایا جائے، اور کس طرح سے میری یہ پوری ڈیٹیل اپنے ہاتھ سے تیار کر کے جانا چاہیے۔ اگر ہم کو یوم آخرت پر ایمان ہے، اور موت کا تو ایمان ہے ہی کہ مرنا ہے، لیکن موت کی تیاری میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنا وصیت نامہ، چاہے کہ ینگ ہو، ضروری نہیں ہے کہ 50-60 سال کے ہو گئے ہیں اور اب ضرورت ہے تو اب وصیت نامہ نہیں، جتنی جلدی ہو سکے۔ ہمارے کانوں نے ان آیتوں کو پڑھ لیا، سن لیا، اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے تیاری کر کے رکھیں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ چیز جو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی وہ لکھی جا چکی کہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا، الحمدللہ۔ آگے کی آیت ہے۔ باجی ایک سوال تھا باجی، ہمارے پاس جو پرسنل لیڈیز لوگ کے پاس جو رہتا ہے مال، جیسے زیورات ہے، پیسے ہے، وہ ان کا خود کا پرسنل ہے نا باجی، تو وہ تو وصیت، وہ تو وراثت نہیں ہے نا باجی، مطلب وہ جو بالکل کچھ مر بھی لکھ جائیں گے تو سکتے نا، کس کو بھی دینا چاہے تو۔ وہ دنیا میں اگر دینا چاہے تو پھر ایکول دینا پڑے گا۔ مطلب بچوں کے علاوہ اگر کسی کو دینا چاہے، کوئی حقدار ہے، ہاں اپنی مطلب خود اگر کی، کوئی اور ہاں دے بچی ہے سکتے ہیں، جو اپنی تو وہ لکھ ملکیت کر، میں چیز ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ جی باجی یہی پوچھنا تھا۔ اور اگر اولاد میں سے کسی کو دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ایکول دینا پڑے گا، کیونکہ ہبہ کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن اگر مرنے کے بعد کوئی وہی اپنی زیادہ ملکیت، ضرورت مند ہو تو باجی، اگر اولاد میں سے بھی، مطلب کوئی غریب رہتے، کوئی امیر ہے، ایسے بھی تو رہتا نا باجی۔
تو پھر پھر دے یہ ہے سکتے نا. کہ باقی اولادوں کو انفارم کریں کہ دیکھو یہ زیادہ غریب اور وہ لوگ بھی راضی ہو کہ ہاں ضرور اس کی مدد کرنا چاہیے کیونکہ یہ ضرورت مند ہے. اس لیے جی باجی. وصیت بھی باجی ایسا ہے نا کہ 1/3 ہی کی جانی چاہیے کر کے ایسا. 1/3 یہ وہ وصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. 1/3 کی تو وصیت کر سکتے ہیں. مثلاً کوئی دور کا ہے رشتہ دار یا کوئی ایسا ہے جو خدمت گار تھا اور جس کی خدمت سے آپ خوش ہوئے, اب اس کے لیے 1/3 کی ہی وصیت کریں گے کہ میرے مال کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو اس میں سے 1/3 حصہ اس کو بھی دیا جائے, یا کسی مسجد میں دیا جائے, یا کسی مدرسے میں دیا جائے, یا جہاں کے لیے بھی. لیکن وراثت کی اصل تقسیم کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ وصیتیں جو ماں باپ اگر غلط کر کے جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی, اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نہیں میرے بچے مثلاً سمجھدار ہیں اور دین کا علم سمجھتے ہیں اور کسی کے ساتھ تلخی نہیں کریں گے اور کسی کا حق نہیں ماریں گے تو پھر اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل تو کرنا ہی چاہیے نا ہم لوگوں کو, کہ اپنا وصیت نامہ تیار کرنے میں کیا حرج. وصیت وہ نہیں بولا جا رہا ہے, یہ یاد رکھیں کہ میرا ایک فلیٹ وہ فلاں بیٹے کو, اور میری وہ دکان وہ اس بیٹے کو, اور میرے زیور میری بیٹی کو, اور میرا یہ وصیت نہیں بولی جا رہی ہے. اسی لیے میں بول رہی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے کہ وصیت نامہ کیسے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مال کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آگے کی آیت ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو, اللاتی کی جمع یعنی فاحشہ سے مراد یہاں زنا کار عورتیں. حالانکہ اس لفظ کو عورت سے تعلقات بھی کہا جاتا ہے اللاتی, اور جس کو عربی میں سحاق کہا جاتا ہے. جیسے کہ مرد کا مرد سے تعلق ہے, وہ کیا ہے قوم لوط والا عمل. لیکن عورت کا عورت سے جو تعلق ہوتا ہے جنسی تعلق, فاحشہ کا لفظی معنی کھلی برائی, ایسی جس سے دوسرا معاشرہ بھی متاثر ہونے لگے. لیکن آج جن کے لیے قانونی اجازت مل گئی ہے, یعنی کتنی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ لیونگ اس میں رہ سکتی ہے, یعنی اس کے ساتھ ایک رشتہ داری بنا کر رہتی ہے. جیسے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں, جاب کرنے والیاں ہوتی ہیں, اب روم شیئر کرتی ہیں, آپس میں رہتی ہیں, اور رہتے رہتے ایسی بے شرمی اور بے حیائی پر آ جاتی ہے کہ باقاعدہ ویڈیو بنا کر اور فیس بک پر اور اس پر ڈالتی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے شادی کر لی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ سب بے حیائی کے کام ہیں. یعنی ایسی عورتیں جو مسلمان ہوں اور وہ ایسا کام کرے تو ان کو سزا دو. اسلامک کنٹری ہے اور وہاں پر ایسا کوئی کام کر رہا ہے مرد سے یا عورت سے, تو اب اس کے لیے سزا مقرر کی جائے گی. لیکن سزا دینے سے پہلے اس کے قانونی تقاضے پورے کرنا پڑیں گے. میں شک کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دلوائی جاتی کہ کسی نے اس کا الزام لگا دیا اور اس کو سزا دے دی گئی, ایسا نہیں ہے. قانون نافذ کرنے سے پہلے ان کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے, اور وہ کیا ہے فاستشہدوا, گواہ ڈھونڈو ان عورتوں پر, یعنی مسلمانوں میں سے 4 گواہ جو مرد ہوں. گواہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں مجرم پر بھی ظلم نہیں ہے. مجرم پر حد جاری بھی کرنا ہے تو جرم ثابت ہونے کے بعد, اور جرم کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اصول اور قاعدے مقرر کیے. جیسے یہ زنا کی سزا پر اصول کے 4 گواہ لاؤ. خواتین کی گواہی زنا کے مقدمات میں نہیں لی گئی ہے. یہ عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے, بلکہ ان کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا گیا. مثلا مردوں کو گواہ بنانے کے لیے کہا گیا, عورتوں کو نہیں. کیوں عورتوں کو نہیں؟ جیسے ہم لوگ آیت الدین میں پڑھ چکے کہ 1 مرد اور 2 عورتیں, تو اس کی وجہ کیا ہے وہاں پر پڑھ چکے کہ اگر یعنی خواتین کی گواہی زنا کے مقدمات میں نہیں لی جاتی ہے, یہ عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے, بلکہ ان کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا گیا. اس لیے کہ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ کیسے کہ اگر 4 میں سے 1 بھی نامکمل گواہی دے گا
یا جھوٹی بہتان باندھے گا یا جھوٹی گواہی دے گا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تو کیا اگر عورتیں گواہ بنائی جائیں تو کیا وہ 80 کوڑے برداشت کر سکتی ہیں؟ یہ سزا اور اس لیے بھی کہ عورتوں کے مزاج کبھی کم یا زیادہ یعنی ہوتے، کبھی بات کرتی ہیں یاد رکھتی ہیں، کبھی دوسری ہے وہ بھول جاتی ہے، کبھی جو سختی سے اس سے سوال کیا جائے تو گھبرا کر جھوٹ بھی بول سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے یہاں پر مردوں کو گواہ بنانے کے لیے کہا گیا. تو اگر کسی عورت کی بد اخلاقی کا صحیح ثبوت مل جاتا ہے تو ابتدائی اسلام میں عورت کو کیا سزا تھی کہ گھر میں نظر بند کر دینے کا حکم تھا. جیسے کہ سہیل سے زنا کا ابتدائی حکم منسوخ کرنے والی آیت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زنا کی یہی سزا تھی کہ حتیٰ کہ اللہ نے سورہ نور اتاری. یعنی پہلے زنا کی سزا کیا تھی کہ اگر گواہ آ گئے، گواہی دے دی گئی تو پھر ان کو روک کر رکھو، ساری زندگی تک قید کر کے رکھو، یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کرے. یہ پہلے شروع میں اسلام میں. لیکن سورہ نور میں جب ہے کہ گواہی دو اور پھر اس کی وہ آ گئی تو پھر وہ سزا منسوخ ہو گئی، اور یہی سزا تھی حتیٰ کہ اللہ نے سورہ نور اتاری اور یہ حکم کوڑوں سے یا رجم سے منسوخ فرما دیا. یعنی اب کیا ہوگا کہ اگر گواہ دے دے تو رجم کر دو، یعنی ایک وقت میں ہی اس کی سزا ختم. لیکن سال بھر کو قید کر کے رکھنا، یہاں تک کہ موت کا انتظار کرنا ہے، تو یہ بڑی مشکل سزا تھی. عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ پر اس سے بے قراری طاری ہو جاتی تھی اور رخ انور بدل جاتا تھا. ایک دن جب وحی آ کر کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے واسطے راہ نکال دی. اگر بیاہی کے ساتھ منہ کالا کرے، یعنی شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر منہ کالا کرے تو اس کو سنسار کر دو، اور اگر کنوارے نے کنواری کے ساتھ کیا ہے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور سال بھر ان کو جلا وطن کیا جائے. یعنی یہ بنسبت آسان ہے اس کے کہ ان کو زندگی بھر کے لیے قید کر کے چھوڑ دیا جائے. عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے نزول وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پہچان لی جاتی تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یجعل اللہ لہن سبیلا اتری اور وہی کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھ لو اور یاد رکھو اللہ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے. کنوارے کو کنواری کے ساتھ 100 کوڑے مارے جائیں اور سال بھر جلا وطن کیا جائے، اور بیاہے کو بیاہی کے ساتھ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اور دونوں کو سنسار کیا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جب یہ صورت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نساء میں فاحشہ کو گھر میں بند رکھنے کا جو حکم تھا وہ اب منسوخ ہو گیا، باقی نہیں رہا. اسی طرح لواطت والے کے لیے، یعنی جو یہاں پر بتایا گیا ہے نمبر 16 میں واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فعارضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. پھر اگر اور وہ 2 مرد جو مسلمان میں سے ہوں تو ان کو بھی ایسی سزا دو گواہی کے بعد. پہلے کی جو ولاتی والی آیت تھی وہ کیا تھی کہ عورتیں جو عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتی ہیں، اب یہاں مرد کے ساتھ جو قوم لوط والا عمل ہے، جو مسلمان اگر ہیں تو ان کو بھی ایسی سزا دو گواہی کے بعد. 2 میں سے مراد عورت زنا مرد سے، قوم لوط عورت یا انسان اور جانور بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ جیسے جو یورپین کنٹری وغیرہ ہے کہ ڈاگز وغیرہ پالتے ہیں یا سور پالتے ہیں یا جو بھی پالتے ہیں اسی مقصد سے کہ ان سے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. آذوہما میں جان سے مار ڈالنا بھی ہے، بلکہ بعض اماموں کے دور میں ایسے لواتی والے یعنی لواطت والے عمل کرنے والے کو جلا ڈالنے کا حکم دیا گیا. جیسے ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں یہی چیز کی ہے کہ ایسے مردوں کو ویسی ہی سزا دی جائے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر پتھر کی بارش کی تھی کہ ان کو اوپر سے گرا دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سنسار کر دیا جائے. یعنی لواطت کرنے والوں کو ایذا پہنچاؤ، یعنی ان دونوں کو ایذا برا بھلا کہہ کر شرم و غیرت دلا کر اور جوتے مار کر پہنچائی جائے. یہ شروع کا حکم ہے، اللہ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا.
سورہ نور کی آیت اس کی ناسخ ہے. زانیہ اور زانی کا حکم آیت سے ثابت ہے اور لوتیوں کا حکم حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جسے لواطت کرتے ہوئے دیکھو، یعنی دو مرد ایک دوسرے سے اگر ایسی کوئی ریلیشن شپ میں ہیں تو فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو. اسلامک کنٹری ہے تو ڈائریکٹ ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. پھر فرمایا اگر دونوں توبہ کر لیں فَإِن تابا وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں یعنی پکڑے گئے اور توبہ کر لیے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور اصلاح کر لیں گے تو ان کو شرمندہ نہیں کرو، یعنی ان کو تانا دے دے کر ان کو مت ستاؤ، کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اور یہ کام طبی اعتبار سے بھی برا ہے، جیسے کہ کئی ڈاکٹرز لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کام جو ہے یہ وہی چیز آتی ہے نا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر پہلے ایڈس کی بیماری کے بارے میں ہم لوگ نہ سنتے تھے نہ سوچ سکتے تھے، لیکن آج وہ چیزیں عام ہے اور اسی وجہ سے یہ ساری بے حیائی کے کام کے لیے. پھر فرمایا اگر دونوں توبہ کر لیں یعنی فعل بد سے باز آ کر اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اخلاق و اعمال سنوار لیں تو پھر انہیں برا نہ کہو اور نہ تانا دو، کیونکہ توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کے برابر ہے. اور اسی طرح اگر لونڈی ہو، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اسی طرح دو مرد دو عورتیں اور اگر لونڈی زنا کر لے تو اس پر بھی حد جاری کرنی ہے، اور حد کے بعد جو اس کے گناہ کا کفارہ ہے کہ اس کو تانا نہیں دیا جائے، یعنی جب اس کو حد جاری کر دی گئی تو اب اس کو تانا نہیں دیا جائے گا. انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کو جو برے عمل کرتے رہے لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے. لیکن توبہ کس کی قبول ہوگی؟ جہالت کا دو معنی ہے. نمبر ایک کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اور پھر بھی کر رہے ہیں، اور بعض مرتبہ اس کو معلوم ہے کہ گناہ ہے لیکن انسان اس کے انجام سے غافل ہوتا ہے، یعنی معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے لیکن اس کو سزا نہیں معلوم ہے یا اس کا انجام نہیں معلوم ہے کہ کتنا برا ہے. ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اس کو ٹالتے نہیں ہیں. اس دن میں یعنی دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اور قریب سے مراد کہ انسان کو اپنی موت کی بھی خبر نہیں ہے کہ کب وقت آ جائے گا، اور ٹال مٹول توبہ میں نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے فوراً توبہ کر لو اس سے پہلے کہ اس کو لکھ لیا جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا لکھنے والا فرشتہ 3 یا 6 ساعت تک انتظار کرتا ہے، اس عرصے میں انسان توبہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر نہیں کرتا ہے توبہ تو لکھ لیا جاتا ہے، جس کو قیامت کے دن وہ اپنے نامہ عمل میں پڑھے گا خود. تو توبہ میں سستی نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ محاورہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو پلٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہا جاتا ہے. اسی طرح یعنی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جو نادانی سے برا کام کر بیٹھتا ہے، یعنی غلطی سے ہو گیا پھر فوراً اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور فوراً توبہ کر لیتا ہے، اگرچہ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد غرغرے سے پہلے اس نے توبہ کی ہو. یہ بھی کہا گیا کہ جس نے غلطی سے یا جان بوجھ کر گناہ کیا اور جاہل ہی ہے جب تک اسے گناہ سے باز نہ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ غرغرے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں، یعنی ابھی موت کی سختی آئی نہیں ہے، موت کی جو بے ہوشی طاری نہیں ہوئی ہے، ملک الموت کو اس نے نہیں دیکھا ہے، اور اس سے پہلے احساس ہے. مثلا ایک شخص ہے کہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، اس کو پتا ہے کہ میں ایسی کیفیت میں ہوں کہ اب کب موت مجھے آ سکتی ہے، کہ بستر مرگ پر لگ چکا ہے، لیکن ابھی فرشتے نہیں آئے اس کی روح قبض کرنے. اب اس کو احساس ہو رہا ہے تو کثرت سے، اسی لیے مرنے والے کو کثرت سے کلمے کی تلقین اور استغفار کی تلقین کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتے رہیں، کیونکہ قبولیت کا آخری وقت کب تک ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو مومن موت سے 1 ماہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ مقبول ہے. اللہ اس سے بھی کم مدت میں توبہ قبول فرما لیتے ہیں، یعنی اگر سکرات سے 1 دن یا 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ کو بندے کا خلوص معلوم ہے.
فرمایا اللہ غرغرے سے پہلے پہلے بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ان حدیث سے معلوم ہو کہ جس نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے آ کر ندامت کا قطرہ گرایا، آنسو بہا لیا، جبکہ اسے زندگی کی امید بھی باقی نہیں ہے، تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن جب زندگی سے وہ نا امید ہو گیا ہے اور مرنے کا یقین ہو گیا ہے اور ملک الموت کو آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا ہے، اس کی سانس رک رک کر آ رہی ہے اور جان کھچ کھچ کر حلق میں آ گئی ہے، غرغرہ لاحق ہو گیا ہے اور سانس اکھڑ گئی، تو اب یہ توبہ جو ہے ناقابل قبول ہے۔ اب وہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد چاہے کہ میں توبہ قبول کروں، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا، تو اس کی بھی توبہ نہیں قبول کی گئی، تو اب اتنی دیر ہو گئی کہ نجات کا وقت نکل چکا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 84-85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہمارا ایک ہی معبود پر ایمان ہے اور ہم نے تمام جھوٹے معبود چھوڑ دیے۔ لیکن ان کو اس بات پر چھوڑا نہیں گیا کہ اب وہ عذاب دیکھنے کے بعد پہلے کی قوموں کو یہی چیز دی گئی کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، اگر عذاب دیکھ لینے کے بعد توبہ کرو گے تو یاد رکھو تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح موت کے فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی انسان چاہے گا کہ میں توبہ کروں تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی اور کوئی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میری توبہ۔ ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ غرغرے سے پہلے تک توبہ کا موقع ہے، تو کبھی بھی انسان غلط کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ کون دیکھ رہا ہے یا کس کو پتہ چلے گا، اور توبہ کرنے میں ڈھیل سے کام لے، کیا پتہ اس کی اسی حالت میں، اسی گناہ کی حالت میں اس کو موت آ جائے اور لوگ اس حال میں دنیا یعنی مجھے دیکھے اس حال میں۔ قال انی تبت الآن، تو وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو کفر پر مر جائیں، جیسے فرعون کے ساتھ جب ڈوبنے لگا تو کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ الآن، اللہ تعالیٰ کہتے اب توبہ کرتا ہے تو موت کے وقت توبہ نہیں ہے، تو کبھی بھی توبہ کے لیے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس امید پر گناہ کرتے چلے جانا چاہیے کہ گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، بلکہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ اس لیے کہ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی شخص توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا، اور وہ توبہ ضروری ہے کہ جس کی حد مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ گناہ جو توبہ کے بغیر جس کی معافی نہیں ہے۔ پھر فرمائے کہ مشرکوں اور کافروں کی توبہ غیر معتبر ہے، جبکہ وہ کفر و شرک پر مر گئے ہیں، اب انہیں ندامت سے کیا فائدہ؟ اب اگر یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا دے تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں یا اسے بخش دیتے ہیں جب تک حجاب حائل نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ حجاب کا حائل ہونا کیا ہے؟ فرمایا شرک پر روح نکل جائے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے سخت المناک اور قائم رہنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، جبراً ان کے وارث بنو، کیونکہ عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ عورت بھی سسرال والوں کے رحم و کرم پر ہوتی تھی، اس کو بھی وراثت کی مال کی طرح بانٹا جاتا تھا، وہ اپنی مرضی سے نہ کہیں جا سکتی تھی، نہ وہ اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کر سکتی تھی۔ یہ شوہر کے فوت کی شکل میں، دوسری طلاق کی شکل میں، ایک تو شوہر فوت ہو جاتا تھا تب، اور ایک اگر طلاق ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جاتا تھا کہ نہ اس کو
کسی سے نکاح کرنے دیا جاتا تھا اور نہ اس کو آزاد چھوڑا جاتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے. فلا تعدلوہن الا ان یاتینا، اور تمہیں انہیں روک کر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی نہ ان کو روک کر رکھو، ویسے تو دل سے پسند نہیں، لیکن نہ اس کو طلاق دے کر یعنی رخصت کرتے ہیں تاکہ تم لے لو ان سے جو بعض چیزیں تم نے ان کو دی ہے. یہ کیوں؟ یہاں کے دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ ایک عورت شوہر کو پسند نہ ہوتی تو طلاق تو نہیں دیتا تھا، مگر اس کو خوب تنگ کرتا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا سارا مال اور حق مہر واپس کر دے اور خلا لے لے. اور آج بھی نہ خرچ دیتے ہیں، نہ اچھے سے رکھتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں. آج بھی یہ چیز عام ہے نا کہ نہ چھوڑیں گے اور نہ کچھ دیں گے. تو یاد رکھے کہ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اس کا وہ کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، چاہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور چاہے کہ وہ پکا نمازی ہے اور متقی پرہیزگار ہے، لیکن اگر بیوی کا حق نہیں ہے یا حقداروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. کہ بعض لوگ ہوتے سسرال والے کہتے کہ طلاق نہیں دینا، لٹکا کر رکھنا. تو لٹکا کر رکھنا، ذرا اپنی بیٹی کو اس کے جگہ وہ کر کے رکھو کہ اگر تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہو تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی. تو کسی کی بیٹی بھی کسی کی اولاد ہے، کسی کے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ تم بدسلوکی کرتے ہوئے یا ناانصافی کرتے ہوئے کیسے ڈرتے ہو؟ کہ ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس طرح کی وہ وصیت کرتی ہیں یا نصیحت کرتی ہیں کہ نہ طلاق دینا اور نہ اس کا خرچ کرنا، نہ اس کو اچھے طریقے سے رکھنا. سورہ بقرہ میں یہ ساری چیزیں کب ان کے ساتھ سزا دی جا سکتی ہے؟ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر ایک صورت ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. بعض دفعہ مرد بیچارہ مظلوم ہے اور عورت بے شرم بے حیا کہ شوہر موجود ہے، اس کے علاوہ بھی دوسروں سے رشتے، تو اس صورت میں تم ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ خلا لے لیں اور تمہارا حق مہر تم کو واپس دے دیں. یہاں فاحشہ سے مراد بد زبانی، بد کلامی، بدگمانی، نافرمانی، یہ سب مراد ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بے حیائی کا کام. بہت ہی بد زبان عورت ہے، بد کلام عورت ہے، بہت بدگمانی کرنے والی، شوہر پر شک کرنے والی ہے اور شوہر کی ہمیشہ نافرمانی کرنے والی، یہ ساری چیز آ سکتی ہے. خلاصہ کیا ہے کہ اگر ایک عورت مرد کو پسند نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو طلاق دے دے. اس صورت میں مرد کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو اسے حق مہر دیا تھا. دوسری صورت میں شوہر کا حق نہیں ادا کر رہی ہے یا بے وفائی کر رہی ہے، تب تم اس سے خلا کا مطالبہ کر کے اپنا مہر حق جو ہے واپس لے سکتے ہو. مومنو، تمہیں یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ روکو تاکہ ان سے جو کچھ تمہارا دیا ہوا ہے لے لو، مگر جب کہ وہ کھلی بے حیائی کرے ان کے ساتھ دستور کے مطابق زندگی بسر کرو. وعاشروہن بالمعروف، اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ تم ایسی چیز ناپسند کرو جس میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں. اگر تم کسی عورت کی جگہ دوسری عورت بدلنا چاہو اور ایک کو مال کا ڈھیر بھی دے چکے تو اس سے 1 روپیہ بھی نہیں واپس لو. کیا تم وہ مال ناحق اور کھلے گناہ سے لینا چاہتے ہو؟ اور تم اس سے وہ مال کس طرح لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہے جو نکاح کا عہد ہے. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے. آگے کی جو ہے کہ وہ رشتے کہ جو یعنی منع ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور تم عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو. معروف طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے وہ سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میری سہیلیاں کیا ہے چھپ جایا کرتی تھی. آپ تمام سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے پاس کھیلنے کے لیے بھیجتے تھے. یعنی کس طرح عاشروہن کا خیال، یعنی اگر بیوی کا کوئی جائز شوق ہے یا کوئی ہابی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی کم سن تھی، کڑیوں سے کھیلنے کی عمر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سہیلیاں جو ہے کھیلتی تھی سب چھپ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تو کہتے کہ عائشہ کے ساتھ کھیلو. تو یہ عاشروہن یعنی اپنی بیوی کی جائز خواہشات کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. یعنی شوہر کے گھر میں ہر مرتبہ اپنی مرضی نہیں چلتی.
تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ تمہیں ان کی طرف سے کھلی نافرمانی کرنے کا معاملہ نہ آئے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم اپنی بیوی کو ناپسند بھی کرو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے کثرت سے بھلائی رکھ دے۔ یعنی شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں ہوتی، بعض مرتبہ شکل میں کوئی چیز پسند نہیں ہے، بعض مرتبہ مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے، تو ایسی صورت میں فوراً طلاق دے کر الگ مت کرو، بلکہ اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تم کو اولاد دے، جس کے ذریعے بیوی سے جو تم کو نفرت ہے وہ کم ہو جائے یا وہ محبت میں بدل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کو اس میں ایک بات ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی دوسری بات پسند آ جائے، یعنی اس کے اچھائیوں کو، خوبیوں کو دیکھو، ہمیشہ اس پر تنقید کرتے رہو، ہمیشہ اس میں برائیاں ڈھونڈتے رہو تو ظاہر ہے کہ نفرت بڑھے گی، لیکن اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو کہ میرے گھر بھی سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو بھی پالتی ہے، اور میرے لیے کھانا بھی بناتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اگر کچھ اس میں کمی ہے یا وہ ہے تو وہ ایک چیز ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے بہت بد زبانی کرتی ہے، اور ان کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی زور زور سے آواز آ رہی تھی ان سے جھگڑا کرنے کی، تو یہ کیا ہے، خاموشی سے پلٹ کر جانے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں باہر آئے اور ان کو پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ تم کسی مقصد سے آئے تھے میرے وہاں؟ تو کہا کہ جس مقصد سے آئے تو اس کا جواب مجھے مل گیا۔ تو کیا کہا کہ کیا مقصد تھا؟ تو کہا کہ میری بیوی میرے سے بہت زیادہ بد زبانی کرتی ہے، بہت جھگڑا کرتی ہے، میں اس کا حل پوچھنے آیا تھا کہ کیا کروں اس کے ساتھ، لیکن یہاں پر آیا تو دیکھا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، تو کیا حل آپ سے پوچھوں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر تم نے یہ دیکھا ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ میرا گھر سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میری ہر ضروریات کا خیال کرتی ہے۔ اگر اس میں ایک یہ کوتاہی ہے یا کمی ہے یا غلطی ہے تو میں کیسے نہیں اس کو درگزر کروں اس کی تمام دوسری اچھائیوں پر؟ تو یہ کون کرے گا جس کے اندر دین کا علم ہوگا، جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرے گا کہ اللہ کا حق تو میں ادا کروں، لیکن اگر میرے طرف سے کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو کیونکہ عورت ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان میں غلطی کی فطرت موجود ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ایک عورت جو جو اس شوہر کو بری نظر آ رہی تھی، دوسرے شوہر کے ہاں اس کو اتنا اچھا اور عیش و آرام ملا کہ یہ پہلے کی نفرت اس کے لیے خیر کثیر ثابت ہوئی۔ یعنی اس کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی ہے کہ بعض مرتبہ ایک شوہر سے نہیں وہ ہو رہا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، خلا لے لیتی ہے، اور پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، وہ شوہر بہت ہی اس کا پسندیدہ بن گیا، تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھ دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر گزارا نہیں ہو پا رہا ہے اور ارادہ کر لیا ہے تم نے کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو، تو اس سے کچھ بھی واپس نہیں لینا چاہیے۔ یہ انسانیت تو بالکل ختم ہو چکی ہے ہمارے سماج سے۔ سب سے پہلے اسی چیز کا مطالبہ، میرا زیور واپس کرو، میں نے گھر دیا تھا واپس کرو، میں نے اتنا کیش دیا تھا واپس کرو، اور میں نے اتنا خرچ کیا وہ واپس کرو۔ یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں تو کبھی بھی نہیں کوئی کرتا ہے کہ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اس میں سے قنطار بھی دے چکے ہو، قنطار یعنی خزانہ بھی اگر تم دے چکے ہو تو ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی اگر ایک شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے یا جو بھی وجہ، اس آپس میں روز جھگڑا، روز یعنی بیزاری، اور فیصلہ ہی کر لیا طلاق کا، تو اب کیا ہے کہ جو بیوی کو دیا تھا مہر یا تحفہ یا گھر یا باغ یا سونا جو بھی، اب اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کیونکہ حدیث میں تحفہ دے کر واپس لینا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے کہ جیسے کہ کتے کا قے کر کے چاٹنا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، خزانہ ڈھیروں ڈھیر مال بھی دیا ہے تو نہیں لینا ہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگ اس مال کو بہتان اور کھلے گناہ کے ساتھ؟ یعنی ایک صورت ہے عورت سے مال واپس لینے کی، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب اس عورت نے کیا ہے، پھر وہ حق ہے کہ شوہر مہر واپس لے
اور عورت کو طلاق دے دے یا وہ خلا لے لے، یا بعض مرتبہ بیوی قصوروار نہیں ہوتی مگر چونکہ اس کو اپنا مال بھی واپس لینا چاہتا ہے تو اس پر بہتان اور الزام لگا کر رسوا کر کے اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ چونکہ یہ بدکار عورت ہے اور اس کا فلاں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور یہ کر کے اس طرح سے کہ یعنی میں قصوروار نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے طلاق نہیں دے رہا ہوں، یہ مجبور کر رہی ہے مجھے طلاق دینے پر، اور مال بھی لے لیتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے، تم بہتان اور الزام لگا کر یعنی گناہ کر کے مال نہیں لے سکتے، اور یہ بہت بری چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو حالانکہ تم نے فائدہ اٹھایا بعض کا بعض سے، یعنی مرد عورت کو دیا ہوا مہر اور تحفے واپس کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ وہ اس عورت سے فائدہ اٹھا چکا ہے، لطف لے چکا ہے۔ افدا کا مطلب ہے مرد عورت کا خالی جگہ میں ملنا، یعنی جو ریلیشن شپ میں رہے اور دونوں کنوارے تھے اور اس سے تم نے فائدہ اٹھایا۔ افدا کا دوسرا معنی ہے فضا سے، یعنی کھلی جگہ، یعنی بے فکری کی جگہ، کسی کو اپنے کنٹرول میں لینا جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے، کیونکہ اس سے ایک مرد کو تو فرق نہیں پڑتا مگر ایک عورت کو تو فرق پڑتا ہے، خواہ ایک رات کے لیے ہی کیوں نہ وہ رخصت ہو کر واپس لوٹائی جائے۔ لڑکی ہزار خوبیوں کی مالک ہونے کے باوجود اس کی عزت و قدر و قیمت کا نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جبکہ نکاح کے وقت تم نے قبول ہے کہ کہہ کر اس سے ایک طرح سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی میں اس کا ساتھ نبھاؤں گا، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا، یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو بیویوں کو تنگ کرنے کی ممانعت یہاں پر کی گئی ہے، خاص طور پر کہ کسی بھی بیوی کو یعنی وہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اور آگے آ رہے ہیں حرمت والے وہ رشتے جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور تم نکاح مت کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ، یعنی باپ کی بیوی خواہ سوتیلی ماں ہی کیوں نہ ہو، باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کوئی کر سکتا۔ کوئی عورت جو باپ کے نکاح میں آئی ہو اس سے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب بھی قرآن میں اپنا کوئی حکم تو لوگ سوچتے ہیں مگر جو پہلے کر چکے اس کا کیا ہوگا، تو آگے اس کا جواب ہے الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، جو ماضی میں ہو چکا اس کو مت کرے دو، ان کو چھوڑ دو، آئندہ مت کرو، اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے سود کے بارے میں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم جو پہلے سود لے چکے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب اس کو چھوڑ دو اور آئندہ سود لینے سے اللہ سے توبہ کرو۔ اسی طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں ہو چکا کہ مثلاً باپ بہت ہو جاتا تھا اور ماں سوتیلی ہوتی تھی تو بیٹا اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا، وہ ینگ ہوتی تھی یا جو بھی ہے، تو یہاں پر کہا گیا کہ الا ما قد سلف، اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے کہ باپ نے طلاق دے دیا ہو یا چاہے کہ باپ فوت ہو جائے۔ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ولی اس کی بیوی کے حقدار سمجھے جاتے تھے، پھر یا تو خود اس سے نکاح کر لیتے تھے یا اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرا دیتے تھے یا اسے بٹھائے رکھتے تھے۔ اولیاء اور عورت کی بنسبت یہی لوگ عورت کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے، تو یہاں پر اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اور باپ کی بیویاں باپ کی عظمت و حرمت کی وجہ سے بیٹے پر حرام ہے، عقد کے ساتھ ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں ابو قیس بن اسلط کی جو نیک اور صالح بیوی تھی، موت کے بعد ان کے بیٹے قیس نے ان کی بیوی پر پیغام ڈالا۔ بیوہ بولی کہ میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں اور تم اپنی قوم میں نیک بھی ہو، اچھا میں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں۔ آ کر بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القیس فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا بہت اچھے آدمی تھے۔ بولی ان کا بیٹا قیس جو ہے وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ہے بھی اپنی قوم میں نیک صالح، مگر میں اسے اپنے بیٹے کے برابر سمجھتی ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے گھر جا کر بیٹھو،
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ باپ کی منکوحہ جو ہے وہ بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جاہلیت میں باپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کا عام دستور تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے باپ کی بیوی سے نکاح حلال نہیں ہے اور یہ انتہائی بری بات ہے، اسی لیے اللہ نے اسے بے حیائی کا موجب اور بری راہ فرمایا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، خبردار ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس تک نہ جاؤ، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بری راہ ہے۔ یہاں لفظ مقت زیادہ کیا، یعنی یہ نکاح بذات خود ایک بڑا گناہ ہے، مقتا یعنی وسع سبیلا، اور یہ مقتا ہے یعنی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بے حیائی کی بات ہے کہ جو تمہاری ماں رہ چکی ہے، چاہے سوتیلی تھی یا جو بھی ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے کیا ہے، انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ ایک کھلی بے حیائی کا کام ہے، اور بعض وہ دشمنی کا سبب ہے۔ کسی شخص کو برائی کا مرتکب دیکھ کر اس سے باز رکھنا اور باپ کی بیوی سے نکاح کرنا بھی بعض اور بہت ہی برا اور طریقہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں محرمات کا بیان ہو رہا ہے۔ قرآن میں محرمات وہ عورتیں جو حرام کی گئی ہیں نکاح کرنے کو، 7 نسب سے، 7 رضاعت سے اور 4 سسرالی۔ حدیث میں بھی جیسے کہ پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی ایک نکاح میں شریک نہیں ہو سکتی، وہ بھی یعنی اس میں ہے، محرمات میں سے ہیں۔ اور یہ جو قانون بنا دیا گیا ہے، اس میں کسی فطرت یعنی اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے کہ ذہن بن چکا ہے کہ ایک بھائی بہن باپ بیٹی ایک ہی چھت کے نیچے آرام سے رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ نے حد جو لگائی ہے، تو سوچے ہمارے بچے جو یعنی ہمارے ساتھ جوان ہوتے ہیں ہمارے سامنے، تو کیا ہم چین سے سو سکتے تھے اگر ان کے لیے حرمت نہیں ثابت کی جاتی؟ اسی لیے اللہ نے ایک حرمت کے رشتے رکھ کر ثبوت کو، شہوت کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ یعنی کتنی صحیح فطرت رکھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آئے دن جو مغربی کلچر ہے، جو یہ دوسرے جو یورپین کلچر ہے، وہاں پر یہ چیزیں عام ہیں، بیٹے کا ماں کے ساتھ ریلیشن شپ، باپ کا بیٹی کے ساتھ ریلیشن شپ، اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیے کہ کون کون سے رشتے۔ تو 7 نسبی رشتے جو سگے خون کے رشتے ہوتے ہیں، 7 جو رضائی رشتے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث سے جو ثابت ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہے رشتے، دیکھتے ہیں ابھی۔ حرمت علیکم امہاتکم، نکاح شادی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ دوسرے مذاہب میں تو شاید شادی کرنا دنیا داری ہے، لیکن اسلام میں نکاح کرنا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، من رغب من سنتی فلیس منی۔ اس کے برعکس کرسچینٹی میں شادی نہ کرنا عبادت ہے، یعنی رہبانیت تقوی کی علامت ہے۔ ایک دوسرا طبقے کے شادی کے بغیر جس سے چاہو جس طرح سے بھی تعلق قائم کرو، اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ان دو کے درمیان اسلام نے نہ تو شادی کرنا منع فرمایا ہے، بلکہ شادی کرنا عبادت، اور نہ ہی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جس سے چاہو تم آزادی سے اپنی خواہش پوری کر لو، جیسا کہ اسلام میں ہر کام اعتدال پر ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نکاح تو تم کر سکتے ہو جو ما طاب لکم، تم کو پسند آئے، مگر کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں نمبر 1 پر آتی ہیں امہاتکم، تمہاری مائیں، نمبر 2 تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری بھتیجی، تمہاری بھانجی، اور 7 رضاعت کے سیم رشتے ہیں، رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھانجی، رضائی بھتیجی۔ اسی طرح ماں میں ساس آ جاتی ہے، دادی آ جاتی ہے، نانی آ جاتی ہے۔ ربائب اور ربیبہ وہ لڑکی جس کی ماں سے تم صحبت کر چکے، جو ہے نا اس میں کہ وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی ساسیں تمہاری۔ ساس جو ہے، اگر بیٹی کا نکاح کسی شوہر کسی لڑکے سے ہو جاتا ہے تو اب وہ لڑکا جو ہے، داماد جو ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے بیٹی طلاق دے دے، چاہے بیٹی فوت ہو جائے یا جو بھی ہے، تو وہ ساس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ سارے جو ہے کہ ایسے حرمت والے رشتے ہیں جن سے کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہے،
کیونکہ بعض رشتے آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ ایک آپشن شکل ہوتی ہے کہ جو وہ بعد میں حلال ہو جاتے ہیں. تو ربائب میں ربیبہ وہ لڑکی جس کی ماں سے تم صحبت کر چکے ہو، اس کے پچھلے شوہر سے، یعنی سوتیلا باپ ہے، اب وہ بیٹی کو لے کر آئی ہے دوسرے شوہر کے وہاں نکاح کر کے، تو اب یہ بیٹی بھی باپ پر حرام ہے. ربیبہ اس کو کہتے ہیں، یعنی سوتیلی بیٹی. پھر اسی طرح بہو بیٹے کی بیوی، جو امہات یہ فعلم، اور اگر ان کیس مثلاً کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد کیا ہے کہ اس سے صحبت اختیار نہیں کی اور اس کو طلاق دے دیا. اب جب طلاق دے دیا ہے تو اب وہ اس کی سوتیلی جو بیٹی تھی، اس کی جو اپنی بیٹی تھی اس عورت کی، تو اس سے نکاح کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر کیا ہے، من نسائکم لاتی دخلتموہن، جن سے تم دخول کر چکے ہو. اور اگر فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور یہ کہ تمہاری جو بہویں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ جو سسر ہوتا ہے اس سے کیا ہے، پردہ نہیں کرتی ہے بہو، تو وہ بھی حرام ہے. اسی طرح اور 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا، اس کے علاوہ باپ کی بیوی، عدت والی عورت جو طلاق کی وجہ سے عدت میں ہو. 4 سے زائد یعنی 5ویں بیوی حرام ہے. پھر لعان کے بعد یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے لیکن 4 گواہ نہ لا سکے، تو پھر معاملہ جب عدالت میں جائے گا تو شوہر 4 قسمیں کھا کر کہے کہ اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر 5ویں بار کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت بھی اسی طرح 4 بار کہہ کر 5ویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، یہ قسمیں کھانے کے بعد یہ دونوں الگ ہو گئے. اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی. پھر کبھی بھی کسی صورت میں یہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح 3 طلاق کے بعد جب تک کہ وہ عورت جب کسی اور شوہر سے بیوہ نہ ہو جائے یا طلاق شدہ نہ ہو. اسی طرح خلا کے بعد پھر حدیث میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ سارے محرمات کی تفصیل یقین عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی محرمات سے نکاح ہو جائے تو یہ حرام رشتہ ہے، چھوڑ دینا ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور یہ رشتے ایسے ہیں جس پر نہ صرف اسلام میں جرم بلکہ قانوناً بھی جرم ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور جائیداد کی ضبطی کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو. یعنی کوئی اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسا عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماں میں سگی ماں، سوتیلی ماں، رضائی ماں، نانی، دادی، یہ سب شامل ہے. بیٹیوں میں سگی بیٹی، سوتیلی بیٹی، پوتی، نواسی. بہنوں میں تمہاری بہنیں، اس میں بھانجیاں اور ان کے بیٹیاں بھی شامل ہیں. وَأُمَّهَاتُكُم میں پھوپھیاں، خالائیں، بھانجی، بھتیجی، رضائی بہنیں، ماں، اس کے ساتھ جیسے سگے ساس، بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہے. ربیبہ اسی لیے کہ وہ دوسرا شوہر بھی اس کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں. حجورکم اس کے ذریعے کہ ان کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھو، وہ بیویاں جن سے تم نے رخصتی بھی کر لی، جسمانی تعلق کر لیا، اگر نہ کیا ہو تو ان کی بیٹی تمہارے لیے حلال ہے. پھر اسی طرح تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی سگے بیٹے سے، منہ بولے بیٹے سے نہیں، کیونکہ یہ وراثت میں حصے دار نہیں پائے جائے گا. جو سگے کو ملے گا اور اس منہ بولے کی منکوہا اس کے لیے حلال ہے. اسی طرح بیٹے کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے. وان تجمعوا بین الاختین، یعنی بیوی اور سالی کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بہن زندہ ہے. اگر بہن فوت ہو جاتی ہے تو یا اس کو طلاق ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی بہن سے نکاح جائز ہے. اور پھوپھو، بھتیجی اور خالہ بانجی بھی ایک نکاح میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. مثلا کسی نے کسی کی پھوپھی سے نکاح کیا ہے، اب اس کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کی بھتیجی جو ہے اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے. الا ما قد سلف، یعنی جو پہلے گزر چکا. یعنی کسی خاندان میں اگر بھول کر ایسا کوئی نکاح ہو چکا ہے اور ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں تو ان کو تانا مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے.
لیکن اگر دورے جاہلیت میں ہو چکا لیکن اب حکم معلوم ہو گیا ہے کہ انجانے میں میں نے ایک حرام رشتے سے نکاح کر لیا تو طلاق دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہر روز بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر چونکہ سوچ سمجھ کر اگر کوئی چیز کوئی کھا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ڈیٹیل سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نسب سے، رضاعت سے اور سسرال سے جو رشتے حرام ہیں اسی آیت میں انہی کا بیان ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں 7 رشتے نسب سے یعنی سگے خون کے رشتے، اور ساتھ ہی سسرال سے۔ نسب سے جو 7 رشتے حرام ہیں وہ ہیں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی۔ پھر فرمایا نسبی رشتوں کی طرح رضائی رشتے بھی حرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت بھی ولادت کی طرح 7 رشتے حرام کرتی ہے۔ جو رشتے نسب سے حرام ہے وہی رضاعت سے بھی حرام ہے۔ رضاعت یا کسی شخص نے اگر مثلاً کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ اس کی ماں بن گئی، اب اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی سگی بہن بن گئی۔ اسی طرح اس کی خالہ بھی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی بہن بھی حرام ہے کیونکہ وہ رضائی ماں بھی اس میں وہ آ گئی ہے۔ آیت عام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنے قول سے بیان فرما دی، لہٰذا ہر مومن کا فرض ہے کہ اس کو بے چو چرا ایمان لے آئے، مان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1-2 بار چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، پستان 1-2 دفعہ منہ میں لینے سے حرمت، یعنی کوئی بس مذاق میں جیسے لگا دیتے ہیں چھاتی سے بچے کو اور دودھ پی لیا، نہیں۔ عائشہ صدیقہ کا قول ہے، قرآن میں یہ آیت بھی ہے، عشر رضاعت معلومات یا حرمن، یعنی 10 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کسی عورت کا اگر کسی بچے نے 10 بار دودھ پیا ہے، پھر یہ 10 بار 5 بار اسے منسوخ ہو گئی، اب صرف 5 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قرآن میں اسی طرح پڑھا جاتا تھا۔ سہلہ بن سہل والی حدیث میں ہے کہ سہلہ نے آپ کے حکم سے سالم مولا ابو حذیفہ کو 5 بار دودھ پلایا تھا، جس سے حرمت ثابت ہو گئی۔ رضاعت محرمہ کی مدت، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ رضاعت ابتدائی 2 برس کے اندر ہو، جو دودھ پلانے کی مدت ہے، جیسا کہ اس سے قبل پڑھ چکے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین سورہ بقرہ میں۔ اسی طرح ساس بھی حرام ہے داماد پر، بیٹی کے نکاح کے ساتھ ہی ساس داماد پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ صحبت ہو یا نہ ہو، لیکن بیوی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی ماں سے ہم بستری کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بستری سے پہلے ماں کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کی لڑکی حلال ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ حکم ربیبہ کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس بات پر اجماع ہے کہ جب کوئی کسی سے نکاح کرے تو بیوی کی ماں اس پر حرام ہے، خواہ بیوی سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہو۔ اور جب کسی لڑکی کی ماں سے نکاح کر لے اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو وہ لڑکی اس کے لیے حلال ہے۔ ربیبہ حرام ہے خواہ شوہر کی تربیت میں ہو یا نہ ہو۔ فی حجورکم میں مردوں سے خطاب ہے اور اکثریت کے اعتبار سے اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ تمہاری سرپرستی میں نہ ہو تو حلال ہے، یعنی اگر وہ چھوڑ کر بھی آئی ہے تو تم اس سے نہیں کر سکتے، اگر وہ لے کر آئی ہے اپنے ساتھ بچی کو تو بھی حرام ہے، اگر وہ چھوڑ کر بھی آئی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ تم نے رشتہ رکھا ہے تو وہ کسی صورت میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں آیت نمبر 33 وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اگر تمہاری لونڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان پر جبر نہ کرو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ زنا کرنا چاہیں تو کرنے دو۔ ام حبیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہمشیرہ عزہ بنت سفیان سے نکاح کرنے کی درخواست کی کہ میری بہن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ پوچھا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ فرمایا ہاں، میں آپ کے پاس اکیلی تو ہوں نہیں، پھر جو نیکیاں میں لوٹ رہی ہوں یعنی آپ کی بیوی بن کر، اگر ان میں میری بہن بھی شریک ہو جائے تو کیا برائی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیجئے۔ فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ بولی میں نے تو سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ بولی ہاں۔ فرمایا اگر وہ میری پرورش میں بھی نہ بھی ہوتی پھر بھی مجھ پر وہ حرام ہے کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ صوبیہ نے مجھے اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا ہے، اپنی بیٹیاں اور بہنیں مجھ پر پیش نہ کیا کرو۔ اگر میرا ام سلمہ سے نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی وہ میرے لیے حلال نہ تھی۔ بہرحال آپ نے حرمت کی بنیاد اصل نکاح کو قرار دیا، یعنی جس عورت سے نکاح دخول ہو جائے اس کی بیٹیاں جو سابق شوہر سے ہیں وہ حرام ہے، خواہ ربیبہ ہو یا غیر ربیبہ۔
پھر اس پر اجماع ہے کہ مرد کا عورت سے خلوت کرنا مرد پر عورت کی بیٹی کو حرام نہیں کرتا، جبکہ عورت کو مرد نے مباشرت سے پہلے یا شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھنے سے پہلے طلاق دے دی ہو، معلوم ہو کہ دخول سے جماع مراد ہے۔ پھر فرمایا تم پر تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں، یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیوی حرام نہیں ہے، جیسے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں قضا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کی جو زینب بنت جہش تھی ان سے نکاح کیا، تو وہاں پر یہ ختم ہو گیا کہ منہ بولے بیٹے نہیں، یعنی وہ بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی تھی، لیکن چونکہ زید بن حارث کیا تھے، منہ بولے بیٹے تھے، جب زید نے ان سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں تنگی نہ ہو۔ نیز بالاتفاق رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، کیونکہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب کی روح سے رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے جیسے کہ سگے بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ نکاح میں اور ملکیت میں دو بہنوں کا بیک وقت جمع کرنا منع ہے، ہاں جاہلیت میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اس زمانے کے گناہ اسلام لانے کے بعد معاف کر دیے گئے، معلوم ہوا کہ مستقبل میں جمع کرنا حرام ہے کیونکہ ماضی کا استثناء ہے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دو بہنوں کی آپس میں یعنی ایک ہی بھائی سے نکاح ہوتا تھا، تو یہ پہلے جو گزر چکا، اس پر اتفاق ہے کہ نکاح میں دو بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی ایک کو رکھو اور دوسرے کو طلاق دے دو۔ ضحاک بن فیروز فرماتے جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ کسی ایک کو طلاق دے دو۔ اسی طرح دو مملوکہ بہنوں سے بھی صحبت حرام ہے کیونکہ آیت اپنے عموم پر ہے۔ ایاز بن عامر فرماتے میں نے یہی مسئلہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک سے میں صحبت کرتا تھا جس سے اولاد بھی ہے، اب میں دوسری کی طرف مائل ہوں، کیا کروں؟ فرمائے جس سے تم صحبت کرتے رہے ہو اسے آزاد کر دو، پھر دوسری سے صحبت کرو، یعنی لونڈی کے بارے میں ہے۔ میں بولا لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کا نکاح کرا کر دوسری سے صحبت کر سکتا ہوں، فرمایا تم بتاؤ اگر اس کا شوہر مر جائے یا طلاق دے دے تو کیا وہ تمہارے ہی پاس لوٹ کر نہیں آئے گی؟ اس لیے اسے آزاد کرنے میں ہی سلامتی ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کی کتاب میں آزاد و غیر آزاد عورتوں کی حرمت و حلت کے احکام یکساں ہیں، البتہ تعداد میں فرق ہے کہ آزاد عورتیں 4 سے زیادہ حلال نہیں ہیں اور لونڈیوں کی کوئی تعداد نہیں، جتنی چاہو جمع کر لو، اور رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسل و نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ یہ روایت اس قدر جلیل القدر ہے کہ اگر کوئی مشرق یا مغرب سے محض اسے سننے کی وجہ سے سفر کرے تو بھی اس کا سفر مفید رہے گا کیونکہ اس نے ایک بیش قیمت مسئلہ نہایت سستا خرید لیا۔ دو مملوکہ بہنوں سے ہم بستری حرام ہے، مملوکہ یعنی جو لونڈی ہیں، جس طرح نکاح حرام ہے، حرمت علیکم میں نکاح اور ملکیت دونوں برابر ہیں، اسی طرح جو رشتے نکاح سے حرام ہیں وہی رشتے ملکیت میں آ جانے کے بعد بھی حرام ہے۔ جاہلیت میں بھی وہی رشتے حرام تھے جو اسلام میں حرام ہے، مگر جاہلیت میں لوگ باپ کی بیوی کو اور ایک نکاح میں دو بہنوں کے اجتماع کو حلال سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ اتاری۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے جو آزاد عورتوں کے رشتے حرام ہیں وہی لونڈیوں کے لیے بھی حرام ہے، علاوہ تعداد کے۔ تعداد یعنی ایک وقت میں ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے لیکن لونڈیوں کی کوئی تعداد نہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، چوتھا پارہ اس طرح سے مکمل ہوا۔ وہی آیت اب آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اور کون سے رشتے ایسے ہیں جو حرام ہیں، یعنی حرمت والے ہیں کہ جن سے کبھی بھی یعنی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے والمحصنات، شادی شدہ عورتیں۔ محصنات کا لفظ قرآن میں 4 قسم کی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 شادی شدہ، نمبر 2 آزاد عورتیں یعنی لونڈی نہیں ہوگی، آزاد ہوگی، نمبر 3 پاک دامن، نمبر 4 مسلمان۔ تو اب جہاں کہیں بھی محسنات کا لفظ آئے گا تو یہی 4 باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ 4 محسنات کا معنی کیا ہے؟ 4 قسم کی عورتیں، یعنی 4 قسم کی عورتیں مطلب یہ کہ پاک دامن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو اور شادی شدہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ جس کی پہلے سے نکاح ہو چکا ہے اب اس سے کسی دوسرے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت، یعنی اجنبی عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں حرام ہیں مگر لونڈیاں جو جنگ میں پکڑی ہوئی آئی ہوں،
سوائے کہ وہ عورتیں جن کے مالک ہوئے تمہارے دائنے ہاتھ، اگرچہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ان کے شوہر بھی زندہ ہوں تو پھر بھی ان سے تمتع یا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ غلام عورتوں کے بارے میں ہے جن کو ہم عام طور پر لونڈیوں کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ لفظ آتے ہی اسلام کے خلاف بہت سی زبانیں کھلنے لگتی ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان عورتوں کو بھی اور تمام مردوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم میں سے کہ کوئی اس کے بارے میں سوال کرے تو ہم جواب دے سکیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ اوتاس میں، عورتیں قید ہو کر آئیں جبکہ ان کے شوہر بھی زندہ تھے۔ اسلام میں غلامی کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے اور نہ ہی غلامی کا کہیں سبق دیا گیا ہے، یہ اسلام کا ایک نظام کا کوئی حصہ ہے، اور لونڈی یا غلام رکھنا واجبات میں سے ہے نہ فرائض میں سے ہے، اور نہ نفل میں سے ہے نہ سنت میں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو معاشرے میں پہلے سے ہی غلاموں اور لونڈیوں کا وجود تھا۔ بہت سی چیزوں کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان میں سے ایک چیز غلامی کی اصلاح ضروری تھی۔ سب سے پہلی اصلاح یہ کہ یہ لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی بند ہے، یہ صرف ایک رشتہ ہے جو تمہارے اور ان کے درمیان قائم ہو گیا ہے۔ جیسے کہ کہیں مثلاً انسان نوکری کرتا ہے تو وہاں پر ایک آفیسر ہوتا ہے اور ایک آفس میں کام کرنے والا، لیکن بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ تو اس تعلق کے باوجود کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کچھ کھلاؤ، جو کچھ تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ محبت و شفقت اور حسن سلوک رکھو۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہی نہیں بلکہ کر کے بھی بتایا۔ اور دوسری طرف اسلام آنے کے بعد ان غلاموں کی آزادی کا ایک راستہ کھل گیا، چنانچہ قرآن میں یہ قانون آیا کہ کوئی غلام اگر اپنے آقا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے کہ میں اتنی قیمت دے کر آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو آقا کو چاہیے کہ اس کو آزاد کر دے، یہ غلام کے ساتھ معاہدہ کر کے، جیسے کہ سورہ نور میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہ غلام اپنی محنت کی کمائی سے رقم دے کر آزاد ہو سکتا ہے۔ اس طرح مالکوں کو بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ تم اپنے مال میں سے ان کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے لیے آزادی خرید سکتے۔ پھر آیت البر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھر رقاب، اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ مستحقین کون ہے؟ گردن چھڑانا، تو قیدیوں کو آزاد کرنا، اس میں سے غلام یا لونڈی بھی تھے۔ پھر اسی طرح مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابو بکر صدیق نے غلاموں کے طبقے میں سے 6 غلام جن میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایک بڑی رقم دے کر ان کو خرید کر آزاد کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غلاموں کے آزاد کرنا جہنم سے آزادی ہے، کہ میں جس روز سے ایمان لایا ہوں اس روز کے بعد کوئی جمعہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا جبکہ میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر اتفاقاً میرے لیے کسی جمعہ کو غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو اگلی مرتبہ یعنی اگلے جمعہ کو پھر میں 2 غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ تیسری بات کہ اسلام نے اس بات کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنایا جائے، صرف ایک صورت میں کہ اسلام میں لونڈی اور غلام کا تصور ہے کہ محاذ جنگ میں جو دشمن کے مرد اور عورتیں گرفتار ہو کر آئیں اور ان کو بھی آزاد کیا گیا، کبھی فدیہ لے کر، کبھی احسان کے طور پر اور کبھی مسلمانوں کے تبادلے کے طور پر رہا کیا گیا، اور اگر ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہوئی تو ان کو مسلمان معاشرے میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو جہاں مما ملکت ہے تو یہ کیسے مالک بن گئے ان کے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان جنگ میں شریک ہوں کہ جس کے نتیجے میں دشمن عورتیں پکڑ کر ہاتھ آ گئی تو ان پر تقسیم ہوئی۔ دوسری صورت یہ کہ ان لوگوں نے ان لونڈیوں کو کسی دوسرے انسان سے خرید لیا ہو، جیسے غزوہ اوتاس میں پہلی مرتبہ مردوں کے ساتھ عورتیں پکڑی گئیں، تو یہاں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ دشمن عورتوں کو کیوں لے کر آئے تھے اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے لائے، خواہ کسی بھی طریقے سے۔ تو مسلمانوں کو یہاں کیا کرنا چاہیے کہ تم چاہے ہمیں مارو، ہمیں نقصان پہنچاؤ، ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے یا تمہیں نہیں ماریں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کوئی تمہیں مارے تو سر نیچے کر کے مار کھانا شروع کر دو؟ نہیں، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو روکو۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کوئی ایک مارے تو تم 2 مارو۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور مار کھانا بھی نہیں ہے، ظلم کو روکنا بھی ہے۔ تو دشمن اپنی فوج میں اگر عورتیں بھر کر لایا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو ان قید کی ہوئی عورتوں اور مردوں کا کیا کیا جائے؟ سورہ محمد میں ہے کہ خواہ ان پر احسان کر کے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، جیسا کہ جنگ بدر میں فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کیا گیا۔
اور فدیے میں مال بھی ہو سکتا ہے اور تعلیم بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے قیدیوں کو قید کیا گیا ہے تو ان کے پاس فدیے کا پیسہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. تو غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، فدیہ دینا ہے، یا اپنے قیدیوں کو، یعنی مسلمان کافر قید کر کے لے گیا ہے، اب تم ہمارے قیدی کو چھڑا دو، ہم بدلے میں تمہارے قیدی کو چھوڑتے ہیں. پھر کوئی زمین پر دشمنوں کا قبضہ ہے، ان غلاموں کو دے کر اپنی زمین چھڑا لو. اگر ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو ان کو قید خانے میں قید کر کے مت رکھو، ان کو انسانی حقوق دو، ان کو گھروں میں لاؤ. اب گھر میں لانے کے بعد مرد تو محنت مزدوری کرے گا، لیکن ایک عورت کیا اس کو بہن بنا کر رکھا جائے گا؟ ماں بنا کر رکھیں گے. تو پھر تیسری صورت کیا ہے کہ بیوی بنا کر رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی صرف ایک ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کی جنسی خواہشات ہیں. لیکن اگر بیوی کی طرح اس کو رکھا جائے تو یہ بیوی کی حق تلفی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر عورت ہے، لہٰذا اس کو بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ لونڈی کی حیثیت سے رکھے. اور ضروری نہیں ہے کہ خود رکھے، مثلا جس کے حصے میں یہ لونڈی آئی ہے وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے، وہ چاہے تو اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہ رکھے اور اس کی شادی کہیں اور کرا دے، تو اس کو آزاد کر کے اس کو مسلمان کرے، اس سے خود سے شادی کر لے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی صفیہ بنت حویی، جو ایک سردار کی بیٹی تھی. جب وہ جنگ میں قید ہو کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اسے نکاح کیا. تو یہ ایک حل دیا گیا ہے اسلام نے کہ یہ کر لو، یہ نہیں ہے تو یہ کر لو. آج لونڈی کا رواج تو نہیں ہے، تو گھر کی نوکرانی کو ہی لونڈی سمجھ لیا جائے. چونکہ اسلام نے اجازت دی تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج چونکہ لونڈی کا وہ تصور نہیں ہے تو گھر کی نوکرانی ہے وہ بھی لونڈی کی طرح، اس طرح نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ ایک چیز کیا ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ سب باتیں جو ہم نے اب تک پڑھی اس میں اپنی مرضی نہیں بلکہ یہ اللہ کا قانون ہے جو فرض کیا گیا ہے تم پر، اس کی پابندی لازم ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی ان محرمات کے علاوہ، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، نکاح کر کے لانے والے، غیر مسافہین، نہ بدکاری کرنے والے، کھلے عام زنا کرنے والے. یہاں پر نکاح کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ نکاح کیسے ہوگا، کہ یہ نہیں ہے کہ بدکاری کرو اور بے حیائی کرو اور نکاح مت کرو، بلکہ نکاح کرنے کی رغبت دی گئی ہے یہاں پر. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. کہ تم تلاش کرو یہاں لڑکے کی ذمہ داری کہ لڑکی تلاش کرے. لڑکی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ شوہر کو تلاش کرتی پھرے، جیسے ویسٹرن کلچر میں ہے کہ لڑکیاں شوہر تلاش کرتی ہیں. بعض مرتبہ لڑکی والوں کی طرف سے اگر رشتہ جائے تو منع یا حرام نہیں ہے، مگر ایک فطری طریقہ کہ لڑکے والے لڑکی کی تلاش کریں. اس میں لڑکی کی ویلیو بڑھتی ہے، اس میں ایجاب و قبول بھی آ جاتا ہے. جیسے نکاح ہوتا ہے کہ فلاں سے نکاح تمہیں قبول ہے اتنے مہر کے عوض، تو جس وقت لڑکا کہے کہ قبول تو یہ نکاح کی گرہ لگ گئی. میثاقاً غلیظا بِأَمْوَالِكُمْ، حق کے مہر، کیونکہ بغیر مہر کے نکاح صفاح کہلاتا ہے، یعنی نکاح ہی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا نکاح فلاں سے کر دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. بالآخر فرمایا کچھ تو دینا پڑے گا. تو طے یہ ہوا کہ اگر تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو تم قرآن جو کچھ آتا ہے اس کو سکھا دینا، یہ تمہارا حق کے مہر ہے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک لڑکی نے ایک جوتا جوڑے پر نکاح کے لیے راضی ہوئی، تو آپ نے اس لڑکی کو بلا کر پوچھا کیا تم راضی ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہر میں لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، صرف ماں باپ یا بڑے لوگ ہی اکیلے طے نہ کریں اور لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کیا مہر ہے. پھر مہر میں بھی دو شکل ہے، ایک مہر معجل ہے اور ایک غیر معجل ہے. معجل یعنی اجلت سے، یعنی جو فوراً دیا جاتا ہے، جیسے کہ فوراً نکاح کے وقت ہی دے دیا جاتا ہے. غیر معجل کیا ہے؟ یعنی جو لکھ دیا جاتا ہے کہ بعد میں دیں گے. بڑی بڑی رقم جو ساری زندگی لڑکی کو نہیں ملتی، بعض مرتبہ صرف دکھاوے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور تو زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد و پیمان ہے یہ نکاح.
لہٰذا اس کا کیا ہے خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ فرمایا تم نے جس سے فائدہ اٹھایا اسے اس فائدے کے عوض اس کا مہر دے دو جس کا ادا کرنا تم پر فرض ہے. سورہ نساء آیت نمبر 21 میں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، تم مہر کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ آیت نمبر 40 میں عورتوں کو خوشی خوشی ان کے مہر دیا کرو. اور جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اپنے دیے ہوئے مہر میں سے کچھ بھی لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع سے اور گھریلو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے موقع پر منع فرمایا. محبت جہانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لوگوں میں نے تمہیں متاع کی اجازت دے دی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک حرام فرما دیا. اگر کسی کے پاس متاع والی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے. متاع یعنی فائدہ اٹھانا بغیر نکاح کے، اور جو کچھ اسے دے دیا اس میں سے کچھ بھی نہ لے. پھر مہر میں باہمی رضامندی سے رد و بدل جائز ہے، جیسے کہ یہاں پر فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما ترادیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس معاملے میں کہ جس پر تم آپس میں رضامند ہو جاؤ اس پر طے شدہ مہر کے بعد. مثلا مہر تو 10,000 دینا طے تھا مگر بیوی اتنی پسند آ گئی کہ خوشی سے کچھ اور تم بڑھا کر دے دو، 50,000 دے دو، 20,000 دے دو، تو یہ بھی درست ہے. اور اگر بیوی ہی مہربان ہو کر بغیر کسی دباؤ کے بس یہ کہہ دے کہ میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں تو یہ بھی درست ہے. بیچ میں تیسرا کوئی نہیں. اس میں یعنی تو میں بہت زیادہ ہوتی ہے نا مہر کے بارے میں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں کہ کس کام میں کس کے لیے کتنی آسانی دی جائے اور کس کی پکڑ کی جائے. تو یہاں پر اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں باہم رضامندی، پھر فرمایا کہ اگر مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضا سے کچھ کمی بیشی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ نے فرمایا کہ مہر طے کیے جانے کے بعد اگر بیوی تمہیں کچھ مہر معاف کر دے تو وہ تمہیں حلال و طیب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ترادہ سے یہ مراد ہے کہ پورا مہر دے کر عورت کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو رہے ورنہ جدا ہو جائے. پھر فرمائے کہ اللہ کا علم و حکمت وسیع ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون حرام سے بچتا ہے اور کون نہیں. اللہ نے یہ رشتے کسی حکمت سے حرام قرار دیے ہیں. آیت نمبر 24 تک کا ہم لوگوں کی تفسیر ہوئی. ایک آیت ہے جو بہت طویل ہے، انشاءاللہ باذن اللہ اگلے ہفتے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ایگزام کب لیا جائے؟ اگر ریڈی ہیں تو انشاءاللہ فرائیڈے کو لے لیتے ہیں. کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟